اس معلوماتی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ نفسیاتی پہیلی پر بات کرنے والے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پورا دن تو تھکے ہارے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی ہے اچانک لگتا ہے کہ بس اب تو پوری دنیا فتح کر لینی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس سوال پر آتے ہیں کہ زندگی بدلنے کا یہ زبردست جوش رات کے وقت ہی کیوں اپنے عروج پر ہوتا ہے؟ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ دن کے وقت ہمارا دماغ مسلسل ٹال مٹول یا جسے ہم ڈیپ پروکریسٹینیشن کہتے ہیں اس کا شکار رہتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو دن بھر کلاسز اور لیکچرز کے بعد چھوٹے چھوٹے کام بھی ایک پہاڑ لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ہے اور آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں، اچانک ایگزامز میں ٹاپ کرنے اور پوری زندگی کا شیڈیول بدلنے کے زبردست منصوبے بننے لگتے ہیں۔ آخر یہ کون سا نفسیاتی سوئچ ہے جو دن کی شدید سستی کو رات کی اس کمال موٹیویشن میں بدل دیتا ہے؟ اچھا، اسے تھوڑا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دن کے وقت ہمارا دماغ دراصل بڑے خوابوں یا لمبے عرصے کے مقاصد پر فوکس کر ہی نہیں رہا ہوتا، وہ ایک انتہائی دباؤ والی حالت میں ہوتا ہے جسے نفسیات کی زبان میں ری ایکٹیو موڈ کہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک سروائیول موڈ کی طرح ہے۔ دماغ کا سارا زور صرف اس بات پر ہوتا ہے کہ آس پاس جو ہو رہا ہے بس اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ خاص طور پر اسٹوڈنٹس کے لیے کبھی اگلی کلاس میں پہنچنے کی ٹینشن، تو کبھی اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن یا پھر کسی ٹیسٹ کی تیاری کا پریشر۔ اس قدر الجھن میں ذہن کو کچھ نیا یا بڑا سوچنے کی فرصت ہی کہاں ملتی ہے۔ ذرا سوچیں کہ دن کا آغاز ہی کتنے شدید دباؤ سے ہوتا ہے۔ فون پر مسلسل آتے ہوئے نوٹیفیکیشنز، لوگوں کی ہم سے توقعات، کام اور پیغامات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور دن بھر کی بے شمار ڈسٹریکشنز۔ دماغ ان سب بیرونی رکاوٹوں سے لڑتے لڑتے دوپہر تک بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس مستقل شور شرابے میں مستقبل کی کوئی زبردست پلاننگ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم بس کسی طرح دن گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں سے کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔ دن اور رات کے دماغ کا یہ فرق واقعی حیران کن ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور دن کی وہ ساری افراتفری ختم ہوتی ہے، ہمارا دماغ بڑی تیزی سے اس سروائیول موڈ سے نکل کر ایک بالکل ہی پرسکون اور ڈسٹریکشن فری حالت میں آ جاتا ہے۔ دن کا وہ بھاری بھرکم پریشر اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ اب دماغ کو ایک ایسا آزاد ماحول ملتا ہے جہاں وہ بغیر کسی ٹینشن یا جلدی کے بالکل کھلے اور تخلیقی انداز میں سوچ سکتا ہے۔ یہ ذہنی کیفیت دن سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ دراصل یہ رات کی مکمل خاموشی کی اصل طاقت ہے۔ یہ خاموشی دن بھر کے ذہنی دباؤ اور فوری رکاوٹوں کو تھوڑی دیر کے لیے بالکل غائب کر دیتی ہے، خاص طور پر وہ اسٹوڈنٹس جو رات گئے لیٹ نائٹ اسٹڈی سیشنز کے لیے جاگتے ہیں۔ جب چاروں طرف بالکل سناٹا ہوتا ہے تو کھلی کتاب کے سامنے بیٹھا ہوا دماغ پڑھائی کے بجائے ایک انتہائی کامیاب مستقبل کا تصور کرنے لگتا ہے۔ اس وقت کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی، بس آپ ہوتے ہیں اور آپ کے لامحدود خیالات جو آپ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ ہاں، اب سب کچھ ممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سائنس کام کر رہی ہے جسے ہم مڈ نائٹ فارمولا کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کا مکسچر ہے، 50% ڈوپامین کا اچانک اضافہ اور 50% لامحدود تخیل۔ ڈوپامین وہ کیمیکل ہے جو ہمیں خوشی کا احساس دلاتا ہے۔ جب رات کے سناٹے میں ڈوپامین کا یہ زبردست رش ہماری آزاد سوچ کے ساتھ ملتا ہے تو زندگی کے بڑے سے بڑے اور مشکل ترین گولز بھی اچانک بہت آسان لگنے لگتے ہیں۔ یہ دماغ کا ایک بہت ہی زبردست کیمیائی کھیل ہے۔ لیکن اب باری ہے کڑوی حقیقت کا سامنا کرنے کی۔ یہ جو رات کی شاندار انسپریشن ہے نا، یہ اکثر محض ایک نفسیاتی دھوکہ ہوتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے یہ شدید جذبات اور حد سے زیادہ سوچنے کی عادت، جسے ایموشنل اوور تھنکنگ کہتے ہیں، اکثر ایک حقیقی پیداواری صلاحیت کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ خیالات اتنے مزے کے ہوتے ہیں کہ ہم سوچنے کے عمل کو ہی اصل کام سمجھ لیتے ہیں۔ دماغ کو لگتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہو، جبکہ اگلے دن کی صبح اپنے ساتھ وہ حقیقی رکاوٹیں لاتی ہے جن کا سامنا اس خیالی دنیا میں کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اور بالکل اسی وجہ سے جب صبح ہماری آنکھ کھلتی ہے تو وہ ساری موٹیویشن اور رات کی انرجی کسی جادو کی طرح غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ بہت سمپل ہے۔ رات کو نرم اور گرم بستر پر لیٹ کر شاندار خواب دیکھنے میں کوئی اصل جسمانی محنت تو لگتی نہیں ہے، لیکن صبح اٹھ کر کام شروع کرنے میں، یا ایک اسٹوڈنٹ کے لیے صبح سویرے اٹھ کر واقعی وہ مشکل سلیبس یاد کرنے میں جو اصل مزاحمت اور محنت لگتی ہے، اس کا تو رات کو تصور بھی نہیں کیا گیا ہوتا۔
حقیقت اور خواب کا یہ زبردست ٹکراؤ رات کی ساری موٹیویشن کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ سب سے اہم سوال یہی ہے کہ رات کی اس اڑ جانے والی انسپریشن کو دن کی ایک پختہ اور دیرپا عادت میں کیسے بدلا جائے۔ رات کی اس شاندار اوور تھنکنگ اور دن کی تلخ حقیقت کے درمیان جو اتنا بڑا خلا ہے، اسے کیسے بھرا جائے؟ آئیے اس کا ایک بہت ہی ٹھوس اور پریکٹیکل حل دیکھتے ہیں، تاکہ یہ قیمتی انرجی صرف خواب دیکھنے میں ہی ضائع نہ ہو بلکہ واقعی زندگی کو کچھ بہتر بنانے کے کام آ سکے۔ یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ایک عملی طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ اس ڈوپامین کے قیمتی رش کو ضائع ہونے سے بچانے کے 2 انتہائی سادہ لیکن زبردست اصول ہیں۔ پہلا اصول، جب بھی رات کو کوئی زبردست آئیڈیا آئے تو اسے صرف دماغ میں رکھنے کے بجائے فوراً کسی کاغذ یا فون پہ لکھ لیں۔ اور دوسرا اصول، اگلے دن کے لیے صرف ایک مائکرو ایکشن طے کریں، یعنی ایک انتہائی چھوٹا اور آسان قدم۔ مقصد صرف یہ ہے کہ رات کی اس انرجی کو صبح کے لیے محفوظ کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ نیند آ کر سب کچھ مٹا دے۔ اب ذرا اس دلچسپ موازنے کو دیکھیں۔ رات کو ہم جو زندگی بدل دینے والے بڑے بڑے مبہم منصوبے بناتے ہیں نا، جیسے کہ میں کل سے لازمی جم شروع کروں گا، وہ دن کی روشنی میں ایک بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی جگہ آپ ایک چھوٹا سا مائکرو ایکشن طے کریں، جیسے میں کل صرف 10 منٹ پیدل چلوں گا، تو یہ دن کے اس دباؤ والے ریئیکٹیو موڈ میں بھی آسانی سے پورا ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہی رول کام کرتا ہے۔ میں کل پوری کتاب ختم کر دوں گا سوچنے کے بجائے صرف یہ طے کرنا کہ میں صبح اٹھ کر صرف ایک صفحہ پڑھوں گا، حقیقت میں کہیں زیادہ کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اور بس یہی اس پورے نفسیاتی عمل کا اصل نچوڑ ہے۔ رات گئی کی اس گہری سوچ اور جذباتی انرجی کو حقیقی اہداف میں بدلنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ انہیں فوری طور پر کسی بہت ہی چھوٹے فزیکل ایکشن کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدم ہی اس عارضی موٹیویشن کو ہماری پکی عادات میں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ورنہ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی پریکٹیکل قدم نہیں اٹھایا گیا تو رات کی وہ بہترین انسپریشن بھی محض ایک خیالی پلاؤ بن کر رہ جاتی ہے، جس کا حقیقت کی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ ہم اس معلوماتی سیشن کا اختتام ایک ایسے سوال پر کر رہے ہیں جو یقیناً آپ کو دیر تک سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اگلی بار جب رات کی تاریکی میں آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا وہ زبردست جوش پیدا ہو، تو کیا واقعی کل صبح کے اعمال آج رات کے ان شاندار ارادوں اور جذبوں کے برابر ہوں گے؟ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ نے چننا ہے کہ اس زبردست انرجی کو بس سوچنے اور خواب دیکھنے میں ضائع ہونے دیا جائے، یا پھر اسے فوراً ایک چھوٹے سے قابل عمل مائکرو ایکشن میں بدل کر ایک شاندار کل کی شروعات کی جائے۔ فیصلہ آپ کے